لیکن شرابی جتنے تھے اس سے بڑھ گئے، نمازی مسجد میں جتنے تھے اتنے ہی ہیں، جواری جتنے تھے اس سے بڑھ گئے، جلسے 5 ہوئے، ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں، کوئی بدلاؤ نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ کبھی سوچا آپ نے؟ اس کی وجہ میں نے بتائی تھی، اس کا ذمہ دار پہلے آپ ہیں، اس کے بعد ہم ہیں۔ آپ کہیں گے کہ میں ذمہ دار کیسے ہوں اور آپ ذمہ دار کیسے ہیں؟ تو مسلمانوں، جلسہ آپ نے کرایا، آپ نے سوچا کہ میں اپنے جلسہ کراؤں، دور دور سے لوگ آئے اور آنے کے بعد اپنے گھروں میں لوٹ کے جائیں اور یہ کہیں کہ فلاں جگہ مدرسے میں جلسہ تھا، وہاں گئے تھے، بہت اچھا جلسہ ہوا، خوب نعرے لگے، خوب واہ واہ ہوئی، مولانا صاحب نے اتنا ہنسایا، مولانا صاحب نے حضرت آئے تھے ٹیلی گرام سے، انہوں نے ایسی باتیں کہیں، خوب آپ نے کہا میرے جلسے کا نام ہو جائے، اللہ نے آپ کے جلسے کا نام کر دیا۔ میں یہاں پہ بیٹھا تقریر کے لیے، میں نے سوچا کہ میں ایسی تقریر کروں، اتنی اچھی تقریر کروں کہ اسی جلسے میں مجھے دوسرے جلسوں کی تاریخیں مل جائیں، لوگوں کو میری تقریر اتنی پسند آئے کہ یہیں سے دوسرے جلسے کی تاریخ مل جائے۔ تو پتا چلا آپ نے شہرت کے لیے کیا، آپ کو شہرت مل گئی، میں نے تاریخوں کے لیے کیا، مجھے تاریخیں مل گئی، یہیں پہ حساب کتاب برابر ہو گیا۔ کاش کہ آپ نے جلسہ اس لیے کرایا ہوتا کہ ہم جلسہ کرا رہے ہیں، علماء آئیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے تو ہماری زندگی بن جائے گی اور ہماری آخرت بن جائے گی۔ اور کاش کہ ہم ایسی یہ سوچ کے بیٹھتے کہ مجھے اللہ نے جو علم نوازا ہے، مجھے اللہ نے جو علم دیا ہے، میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی نیک توفیق دے پہلے، اور اس کے بعد جو بھی میری باتوں کو سنے اس کو بھی نیک توفیق عطا فرمائے۔ تو اخلاص کی ضرورت ہے مسلمانوں۔ یہ اخلاص کیا ہے علماء بتائیں گے آپ کو، اس کی تفصیل اس وقت میں نہیں کر سکتا کہ اگر اخلاص آپ کے اندر ہے تب تو یہ جلسہ بھی قبول ہے، آپ کو یہاں بیٹھنا بھی قبول ہے، ہمارا یہاں آنا بھی قبول ہے۔ اور اگر اخلاص نہیں مسلمانوں تو آپ آئے یہاں بیٹھے، میں آئے یہاں بیٹھا، کچھ میں نے باتیں کہیں، آپ اٹھے چلے گئے، میں چلا گیا، اور ہمارا آنا اور آپ کو یہاں بیٹھنا سب بے مقصد ہے۔ تو جو بھی کام کریں صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے کریں، اس کی رضا کے لیے کریں۔ یہاں بیٹھے ہیں جلسہ کرائیں اس کی رضا کے لیے، یہاں بیٹھے ہیں اللہ رسول کی رضا کے لیے، ہم تقریر کر رہے ہیں تو اللہ رسول کی رضا کے لیے۔ اگر ہمارا دل ہمارا یہ مقصد ہوگا تو آپ کا ہمارا یہاں بیٹھنا مسلمانوں کامیاب ہوگا۔ یہیں سے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ آخری بات جو میں ہر جگہ کہتا ہوں اور جو کہ میرے پورے مرشد کا حکم بھی ہے، میرے پیر مرشد نے، میرے بڑے ابا نے جب مجھے گلچی پہ بٹھایا، میں بلگرام کا رہنے والا ہوں، میرے جد اعلیٰ سید محمد صاحب دعوت صغریٰ واسطی بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ خواجہ صاحب کے زمانے میں ہی تشریف لائے، خواجہ صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہا حضور مرید کر لیجئے۔ خواجہ صاحب نے ان سے فرمایا سید محمد صغریٰ صاحب سے کہ تمہارا حصہ قطب کے پاس ہے، وہاں جاؤ۔ تو اجمیر شریف سے دلی آئے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں، روشن زمین لوگ تھے، جو ہی پہنچے قطب صاحب کی نظر پڑی کہ اچھا بیٹھے، مرید کیا اور خلافت سے نوازا۔ اس کے بعد آپ بلگرام تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد یہاں تبلیغ دین کی اور انسانیت کے پیغام کو عام کیا، اور وہی آپ نے خلوت نشینی گوشہ نشینی اختیار کی۔ 800 سال کا عرصہ ہوا، 800 سال سے جو سلسلہ چلا آ رہا ہے الحمدللہ اس کی ایک کڑی میں بھی ہوں۔ 800 سال سے جو بھی گدی پہ بٹھایا جاتا ہے، جانشین بنایا جاتا ہے، میرے جد اعلیٰ مدینہ شریف سے جو امانتیں لے کر کے دلی تشریف لائے، وہ امانتیں سلسلہ بسلسلہ منتقل ہوتی ہوئی مشتق آئی۔ جو بھی گدی پہ بٹھایا جاتا ہے اس کو جو وراثت خاندانی چلی آ رہی شروع سے، وہ اس کے سپرد کی جاتی ہے، اور اس کے لیے حکم ہوتا ہے کہ تمہیں یہ امانتیں دی جا رہی، یہ امانتیں تمہارے سپرد ہیں۔ اس میں بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے یہ حکم ہوتا ہے کہ ان باتوں کا ذکر کسی سے نہیں کرو گے، میں تمہیں دے رہا ہوں، اپنے سینے میں ان کو دفن کر لو، محفوظ کر لو۔ اور جب تم اپنے بعد اپنی جگہ پہ کسی کو بٹھانا تو اس کے سپرد یہ کر دینا۔ اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں یہ حکم ہوتا ہے کہ ان باتوں کو عام کرتے رہنا۔ بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو لکھی ہوتی ہیں
خاندانی شرائط جو شروع سے چلے آ رہے ہیں ان باتوں کو، اور جو آدمی بیٹھتا ہے وہ کچھ اس میں اضافہ بھی کر دیتا ہے اپنی طرف سے۔ تو میرے بڑے ابا نے جب خاندانی امانتیں میرے سپرد کی اور مجھ کو جو نصیحتیں کی اور بتایا کہ یہ امانتیں ہیں، ان کو اپنے پاس محفوظ کرو، جس کو تم بٹھانا اس کو محفوظ کر دینا، اس کا اعلان مت کرنا۔ کچھ شرائط انہوں نے لکھی، کچھ باتیں لکھی کہ ان باتوں کو عام کرتے رہنا۔ اس میں ایک بات جو سب سے پہلی تھی لکھی ہوئی، انہوں نے مجھ سے کہا کہ جہاں بھی جانا اپنے مریدین، متوسلین، معتقدین میں یہ اعلان کرتے رہنا، ان کو سمجھاتے رہنا کہ مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے قائم رہیں۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، بہت زندہ باد زندہ باد۔ مسلک اعلیٰ حضرت سے مضبوطی سے قائم رہے، یہ میرے مرشد کا میرے لیے حکم تھا۔ جہاں جاتا ہوں یہ اعلان کرتا رہتا ہوں، وہ میرے مریدین ہوں، متوسلین ہوں، معتقدین ہوں، چاہنے والے ہوں، کوئی بھی ہوں، سب میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ مسلک اعلیٰ حضرت سے مضبوطی سے قائم رہو۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اسی پہ چل کے ہماری دنیا اور آخرت سنورے گی، اور مجھے پورا یقین اور بھروسہ ہے اپنے پیرانے سلسلہ کے توسل سے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم مسلک اعلیٰ حضرت میں مضبوطی سے قائم رہے اور اس سے ہمارا خاتمہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی جس طرح سے ہم اور آپ یہاں پہ جلسے میں بیٹھے ہوئے ہیں، قیامت کے دن بھی اسی طرح سے انشاءاللہ غوث پاک کے دامن کے سائے تلے ہم آپ سب ہوں گے، اور اسی طرح سے غوث پاک کے سائے میں اللہ نے چاہا ہماری رات کی نجات ہو جائے گی۔ یہیں پہ تو مسلک اعلیٰ حضرت سے مضبوطی سے قائم رہے۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے دستاربندی کا، اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ یہاں پہ حاضر ہوئے اللہ تعالیٰ سب سے نیک جائے مقاصد کو پورا فرمائے۔ جتنے